الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت جہاں ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں احکامات دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، انفرادی زندگی کے بارے میں ہمیں سنتیں بتلاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اصول بتلاتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی انفرادی بھی ہے، یعنی اس کی انفرادی اعمال بھی ہیں کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، حج کرتا ہے تو اس کا اپنا حج ہے، اسی طرح وہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز اپنے لیے پڑھتا ہے تو وہ اعمال خود کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ دعا کرتا ہے تو اپنے طور پر وہ دعا کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی اور دوسرا شخص ملوث نہیں، دوسرا شخص اس کے اندر شامل نہیں۔ جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا شخص، ہاں الا یہ کہ وہ جماعت کی نماز ہو، لیکن اس کے علاوہ جنرلی نماز انسان اپنے طور پر پڑھتا ہے۔ جب یہ روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے دوسرا شخص اس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود بخود اس کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ خود روزہ رکھتا ہے اور خود ہی کھانا کھاتا ہے یا بند کرتا ہے۔ روزہ سحری کے وقت یہ شروع کرتا ہے، سن سیٹ کے وقت غروب کے وقت روزے کو کھول دیتا ہے، روزے کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کا دوسرے شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسانی زندگی کے اندر کہ اس کے اندر انسان کے معاملات کو، انسان کی بات چیت کو، انسان کے افعال کو دوسروں کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے دکان سے یا کسی اور جگہ سے، تو اس میں دوسرا شخص بھی انوالو ہے کہ اس کے پاس جائے اور اس شخص کو یہ پیسے دے گا اور اس سے وہ چیز وصول کر لے گا، پیسے دے گا اس سے کپڑا وصول کر لے، پیسہ دے اور اس سے دودھ ہو، انڈے ہوں، جو بھی چیز ہو تو ان چیزوں کو یہ وصول کر لیتے ہیں۔
تو اس کے اندر دونوں شخص، اسی طرح اگر یہ کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ یہ اپنی چیز اس شخص کو دے گا اور اس شخص سے پیسے وصول یا اس کی قیمت جس انداز کے اندر بھی ہو اس شخص سے یہ وہ چیزیں وصول کرے گا۔ تو اس کے اندر اجتماعی زندگی ہے، دوسرے شخص بھی انوالو ہیں۔ کام پر ایک شخص جاتا ہے تو کام چاہے یہ خود مالک ہو یا کسی کے لیے کام کر رہا ہو، بہر صورت دونوں صورتوں کے اندر دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنی کمپنی کے مالک ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے انچارج ہیں تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے ذمہ دار بھی کوئی شخص ہوں گے، اس آرگنائزیشن کے اندر دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ اجتماعیت اس انداز کے اندر ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اس کے اندر انوالو ہیں۔ آپ کام کے اوپر جائیں گے، اگلا شخص آپ کی حاضری دیکھے گا یا آپ لوگوں کی حاضری دیکھیں گے، آپ ان کو تنخواہ دیں گے اگر آپ مالک ہیں، اور اگر وہ مالک ہے تو وہ آپ کو تنخواہ دے گا، آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے، ٹیم ورک اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی بعض اوقات انفرادی زندگی ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان کی زندگی وہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اور لوگ عام طور پر ان دونوں چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنے طور پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے انسان کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری انفرادی زندگی ہے، اس کے اندر مجھے اس انداز کے اندر پیش ہونا ہے، اور جب مجھے دوسروں کے سامنے پیش ہونا ہے، دوسروں کے ساتھ کام کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، دوسروں کے ساتھ مجھے لین دین کرنی ہے، تو ان کے ساتھ اس انداز کے اندر پیش آنا ہے۔ تو اس وقت انسان کی ٹریننگ ہی بچپن سے اس انداز کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری انفرادی زندگی ہے اور یہ اجتماعی زندگی کے اندر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کو آپ دیکھ لو، اپنے طور پر وہ آرام سے صوفے سیٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے درمیان اگر فرق دیکھنا ہو تو ایک شخص اپنے طور پر صوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے طور پر وہ چائے پی رہا ہے یا پانی پی رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے، اور نجی محفل ہے، اپنے طور پر بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی اس گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائیں تو اس کا انداز پورا بدل جاتا ہے۔ اب وہ جس انداز کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ انداز بھی بدل جائے گا، پہلے نجی طور پر بیٹھا ہوا تھا، اب اس کا انداز یہ ہے کہ وہ مختلف انداز کے اندر، پہلے یہ کہ آرام سے وہ چائے پی رہا تھا، اب عزت احترام، دوسرے کی عزت، دوسرے کی رسپیکٹ، دوسرے کا انداز۔ اسی طریقے سے اس شخص کو اگر اس سے بڑی مجلس کے اندر اگر ہم لے جائیں اور اس بڑی مجلس کے اندر اور زیادہ آدمی ہوں تو اس کا انداز اور زیادہ فارمل ہو جاتا ہے اور زیادہ بدل جاتا ہے، اور اس کو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اب اس حالت سے اس حالت کے اندر بدل جا، اس کی ٹریننگ ہی اس انداز کے اندر بچپن سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو یہ اس کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں، یہ جو سوشل سکلز جس کو کہتے ہیں، سوشل سکلز، کہ اجتماعیت کی جو سکلز ہوتی ہیں انسان کے اندر وہ رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہیں، اور بڑی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کل کے دنوں کے اندر، آج کل کے زمانے کے اندر یہ جو سوشل انٹریکشن، دوسروں کے ساتھ معاملات کس طرح کریں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کس انداز کے اندر کریں، یہ اب تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب ہمارے ینگسٹر، ہمارے بچے بچیاں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وہ موقع فراہم نہیں کرتے کہ جہاں وہ مجلس کے اندر بیٹھ کر دوسروں کے ساتھ کس انداز کے اندر پیش آئیں اور کس انداز کے اندر ان کے ساتھ بات کریں، کس انداز کے اندر ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ وہ جب بات کریں تو آپ سنیں، اور آپ جب بات کریں اس انداز میں، اس وقت جب کہ اگلے سن رہے ہوں، ادب کے ساتھ بات کریں، کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے، وہی بات جو سخت بات ہوتی ہے آپ نرم انداز کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں
جو اجتماعی زندگی کی ہیں، یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسل سے، ہماری یہ جو ینگ جنریشن ہے، اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے، بلکہ والدین ہونے کے ناطے سے یا سرپرست ہونے کے ناطے سے ہم بڑے جو ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری غلطی ہے۔ اور پچھلے 5-6 سال سے تو ٹرینڈ اس انداز کے اندر اب نکل رہا ہے، ٹرینڈ یہ اس انداز کے اندر نکل رہا ہے کہ پہلے تو کم از کم ہم اپنے ینگسٹروں کو، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اگرچہ ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک ہی کمرے کے اندر ایز اے فیملی یا ایز اے فرینڈز ادھر بٹھا دیتے تھے۔ لیکن آج کل تو یہ ہے کہ جو ہی وہ آتے ہیں ان کے پاس یہ اسمارٹ فونز ہوتے ہیں، اور اسمارٹ فونز کے اوپر اگر اپنے نہیں ہیں تو والدین کے یا کسی سرپرست کے، بڑے بھائی کے، بہن کے، اس کو وصول کر لیتے رہتے ہیں اور بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو چلاتے رہتے ہیں، اس کے اوپر گیمز کھیلتے رہتے ہیں، یا میسیجنگ کر رہے ہیں، یا فون کالز کر رہے ہیں، یا براؤزنگ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی یا نیوز کی یا کوئی بھی اور چیز ہو۔ اور بجائے پورے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت گزار کر، ان کی باتیں سن کر، اپنی باتیں سنا کر، ایک اجتماعی کیفیت کو وصول کرنا، اس کو جذب ابزورب کرنا اور سیکھنا کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اور جو اپنے ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، جو پرائے ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، یہ تمام کا تمام ادھر سے لوز آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم جو بڑے ہیں یا جو ینگسٹر جو سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آیا نہیں تھا سکھانے کے لیے کہ آپ جب بڑوں کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، میں آپ کو 1 گھنٹے کی ٹیوشن دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنی زندگی ان کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ اس طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کو اس انداز میں سیکھا گیا کہ خود ان ماحولوں کے اندر والدین نے یا سرپرستیوں نے یا گارڈینز نے ان کو بٹھا کر سمجھا کر ادھر ان کو پریکٹیکل طور پر سمجھایا تھا۔ تو خیر، یہ تو تربیت ایک موضوع ہے، اور جب کسی وقت موقع ملا اور ایک موضوع ہوا کہ کس انداز کے اندر ہم ان ینگسٹروں کی تربیت کریں تاکہ اگلی اجتماعی والی زندگی کے لیے ہم ان کو تیار کر سکیں، اور یہ بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان ایک گیپ جو آ رہا ہے، اور دن بدن یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے، بڑے جو ہیں بڑی عمر کے وہ اپنے طور پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور وہ ان کے ساتھ اگر بات کریں تو بعض اوقات ان کے لہجہ، ان کی زبان، ان کا انداز سمجھتے نہیں، انداز کو سخت سمجھ کر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح حل کریں، کسی موقع کے اوپر ضرور اس کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن فی الحال میں بات ادھر یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اجتماعی زندگی بھی دی ہے اور ہمیں انفرادی بھی زندگی دی ہے۔ انفرادی زندگی کے احکامات جو ہیں اور انفرادی زندگی کے جو مسائل ہیں، وہ تو ہم بارہا سنتے رہے، سیکھتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے، لیکن جو اجتماعی زندگی کی اس کے احکامات ہیں، اس کی طرف عام لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا۔ ہر ایک آ کر یہ تو ضرور پوچھے گا کہ ہماری نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہمارا روزہ کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ اس انداز کے اندر دینی ہے، اور پوچھنا چاہیے بھی، کیونکہ دین ہمارا السؤال نصف العلم، کہ سوال یہ آدھا علم ہے، باقی آدھا آپ پڑھ کر پڑھیں گے یا سیکھیں گے، اور یہ دوسرا آدھا جو ہے یہ سوالات کے ذریعے سوال کرتے 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 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو علم والے ہیں، ذکر والے ہیں، قرآن کریم کے علم والے ہیں، آپ ان سے پوچھو اور وہ آپ کو اس کا پورا تسلی بخش، تشفی بخش جواب آپ کو دیں گے۔ تو انفرادی زندگی کے بارے میں ہمیں پوچھنا ہی پوچھنا ہے، لیکن جو ہماری اجتماعی زندگی ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں ضرور پوچھنا ہے۔ اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں کے اندر جہاں ایمانیات کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اسی طرح
اس کے بعد نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی اوپر بات ہوتی ہے، تو دوسری طرف پھر نکاح والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ نکاح والی انفرادی زندگی نہیں رہی، بلکہ اب وہ اجتماعی زندگی ہے۔ ایک میاں ہے، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک بیوی ہے، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور دونوں کا تعلق چونکہ دو خاندانوں سے ہے، لڑکے کے والدین اور ہیں، لڑکی کے والدین اور ہیں، اور اس لڑکے کو اپنے والدین کے ساتھ خاص تعلق ہے اور لڑکی کو اپنے والدین کے ساتھ خاص تعلق ہے اور قریبی تعلق ہے، تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت احترام بھی رکھیں اور جو میرے سسرال ہیں ان کے بھی عزت احترام باقی رکھیں۔ تو یہ ایک قسم کی اب انفرادی زندگی نہیں ہو گئی، بلکہ پوری اجتماعی زندگی ہو گئی، اور بہت کم ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ینگسٹروں کو اجتماعی زندگی کے بارے میں سکھاتے ہوں، بلکہ ینگسٹروں چھوڑ کر ہم یوں کہوں گا کہ اجتماعی زندگی یہ خرید و فروخت والی یہ بہت کم ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ینگسٹروں کو چھوڑ کر بلکہ بڑوں کو ہم بہت کم سکھاتے ہیں۔ کس انداز کے اندر آپ جب خرید و فروخت کریں گے وہ حلال ہوگا، اور اگر یہ انداز اختیار کیا اس کے اندر سود ہوگا، اور سود مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ جو اجتماعی زندگی ہے، کیونکہ جب ہم اس زندگی کے اوپر رہ رہے ہیں تو ان اصولوں کو بھی ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں کے اندر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے اخذ کرتے ہوئے، وہاں سے نچوڑ نکالتے ہوئے علماء نے مسائل کے مسائل پورے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب النکاح، کہ نکاح کس انداز میں ہوتا ہے، کس انداز میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، کس انداز میں میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کس انداز کے اندر پیش آئے، کون سے کام اس کو کرنے ہیں، کن کن کاموں پر اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتے، ناراضگی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو یہ کتاب النکاح۔ اسی طرح اس کے بعد پھر کتاب البیوع، کہ خرید و فروخت کس طرح ہوتی ہے، اور خرید و فروخت یہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ انسان بعض اوقات ابھی چیز لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں آپ کو پیسے دے دوں، یا یہ کہ ابھی میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ کہ ابھی میں پیسے دے دیتا ہوں، جب آپ کے پاس چیز وہ آ جائے اس وقت آپ مجھے دیتے رہنا، یا ابھی تک وہ چیز پہنچی نہیں ہے، میں آپ سے ابھی ہی آرڈر کر لیتا ہوں اور جس وقت وہ چیز آئے گی اس وقت آپ مجھے دے دینا۔ یہ تینوں الگ صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں دوسری ایسی ہیں کہ اس کے اندر سود انوالو ہوتا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں، کوئی ایسے ٹرانزیکشنز ہیں، کوئی ایسے آپس میں معاملات ہیں کہ ان کے کرنے سے سود واقع ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان میں سود نہیں ہوتا، بعض ایسے ہیں کہ اس کے اندر جوا، گیمبلنگ، جوا اس میں شامل ہو جاتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ اس میں جوا شامل نہیں ہوتا۔ جوا ہم سب کو پتہ ہے حرام ہے، شراب ہم سب کو پتہ ہے حرام ہے، اسی طرح سود ہم سب کو پتہ ہے حرام ہے، لیکن ان کی مختلف جو صورتیں مختلف انداز کے اندر، خاصتاً پھر آج کل دور حاضر کے مختلف جو ٹیکنالوجی ہیں اس کے ذریعے، تو ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پھر صرف یہ نہیں ہے، خرید و فروخت تو نہیں، بلکہ باقی جو معاملات ہیں کہ کسی کے ساتھ جا کر تعزیت کرنا، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کس طرح تعلق ہو، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کس انداز کے اندر تعلق ہو، جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یہ ہمیں خود سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اپنی اولاد کو اور اپنے جتنے بھی جان پہچان والے ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی لے آنا ہے، تو خود بھی سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آنا ہے اور باقی لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ جب تک ہم ان معاملات، معاشرات، اخلاقیات، تینوں چیزیں ان کو جب تک ہم اپنے طور پر سیکھیں گے نہیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لے نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک مسلمان جو ہے ان کی یہاں سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت سکون و اطمینان ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہماری اجتماعی جو زندگی ہے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر کے آگے ختم کرتا، آگے بات چلاتا ہوں۔
کچھ دن پہلے میں ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اور آج کل کے ینگسٹروں کو یہ اگلی جو مثال دینے والا ہوں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، ذہن ہی کے اندر نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے، اجتماعیت کو مضبوط، سوسائٹی کو مضبوط کرنے، آپ کی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، کمیونٹی کوہیژن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر، جس کا مفہوم ہے، فرمایا جب کہ تم اپنا سالن، اپنا شوربہ پکاؤ، اپنا سالن پکاؤ، جس کو ہم ہانڈی آج کل کہتے ہیں، تو اس وقت اپنے اس ہانڈی کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، زد المرق، کہ آپ کا جو سالن ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دو، تاکہ آپ کے جو پڑوسی ہیں دونوں طرف، آپ ان تک بھی پہنچا دو، آپ کے جو پڑوسی ہیں ان تک بھی یہ پہنچا دو، جتنا سالن آپ بنا رہے تھے اتنا ہی گوشت ہے اس کے اندر، یا اتنی ہی سبزی ہے اس کے اندر، یا اتنی ہی چکن ہے، یا جو کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں، آپ نے وہ چیز بنا لی، لیکن اس طرح کرو تھوڑا سا ایکسٹرا بنا لو، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو پڑوسی ہیں ان کو اس کا سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے پھر تھوڑا سا نکال کر پڑوسی کو بھیج دو، اور پھر تھوڑا سا نکال کر اس پڑوسی کو بھیج دو۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، آپ اندازہ لگاؤ، اور وہ جو پڑوسی ہے وہ بھی اسی طرح کرے کہ وہ جو سالن بنا رہے ہیں، وہ جو کھانا پکا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو، وہ بھی اپنا جو کھانا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا بنا لے، اور اس میں سے تھوڑا سا اپنے اس پڑوسی کو، تھوڑا سا اپنے اس پڑوسی کو آپ پہنچا لے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کے یہاں پھر کیا ہوگا کہ آپ نے پکایا تو ایک ہی کھانا، لیکن آپ کے یہاں ادھر سے بھی ایک کھانا آ گیا ہے، ادھر سے بھی ایک کھانا آ گیا ہے، اس کی یہاں انہوں نے ایک ہی کھانا بنایا ہے، لیکن اس کو بھی ادھر سے کھانا مل گیا ہے، اس کو بھی ادھر سے کھانا مل گیا ہے، اور دسترخوان پر 3 کھانے ہیں، وہ بھی خوش کہ ہمارے پڑوسی نے ہماری دیکھ بھال کی، آپ بھی خوش اور یہ پڑوسی بھی خوش، اور آٹومیٹکلی خود بخود اللہ رب العزت دلوں کے اندر پیار، محبت وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کا ماحول، اب یہ کہ وہ ان کو دیں گے، وہ ان کو دیں گے، وہ ان کی یہاں بھیجیں گے، پورے محلے کے اندر ایک پیار محبت ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا۔ آج کل بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک عجیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یہ چھوٹ گئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اجتماعیت کے اوپر بات چیت کریں گے، اور اجتماعیت کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، اور ینگسٹروں کو کس طرح سمجھانا ہے، اور آگے اس کو کس طرح لے جانا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی، جتنی بھی کمیونٹی ہو، وہ تمام کی تمام مضبوط ہو کر بہترین انداز کے اندر رہیں، پیار محبت کے ساتھ۔ لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کی کالز آئی ہوں تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی اٹینڈ کریں گے، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ فی الحال بریک کی طرف۔